ہر انسان کے لیے کوئی نہ کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. جب بڑے ہو رہے ہوتے ہیں, جب اپنے آئیڈیاز ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ میں کیا بننا چاہتا ہوں, تو میرے تصور ہوتا ہے کوئی رول ماڈل ہوتا ہے. بٹ ایکچولی جو اچیورز ہوتے ہیں, اسپورٹس میں ہوتے ہیں, کہیں بھی دنیا میں بن جاتے ہیں رول ماڈلز, پھر ان کو کاپی کرتے ہوئے انیشلی اس طرح دنیا چلتی ہے. اللہ ہمیں کہتا ہے قرآن میں کہ جو ہمیں ہمارا رول ماڈل ہونا چاہیے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ کیوں ہیں؟ کیونکہ دنیا کی تاریخ پہ کسی انسان نے وہ اچیو نہ کیا ہے نہ کر سکتا ہے. تو وہ ان کے جو فیسٹس ہیں, ان کی پرسنالٹی کے, جو مدینہ کی ریاست تھی وہ ایکچولی ان کی سنت تھی. انہوں نے وہ جو سیٹ اپ کیا, سپریم پاور بن گیا دنیا کی, اور وہ بھی ثابت کیا کہ وہ قوم جس کے پاس کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. منگولینز بھی دنیا میں بڑی تیزی سے چھا گئے تھے, لیکن وہ 100 سال کے بعد وہ ختم ہو گئے تھے. یعنی وہ آہستہ آہستہ ان کا کلچر ہی ختم ہو گیا تھا. منگولین اس لیے دنیا میں چھا گئے تھے کیونکہ انہوں نے نئی انوویشن کی تھی. ان کا کمان جو تھی وہ بڑی دور تک تیر مارتی تھی, اور پھر ان کے اسپیشل گھوڑے تھے, وار ٹیکنیک تھی. ان کا تو تھا ہی کچھ نہیں, انہوں نے تو کوئی انوویشن نہیں تھی. رومن امپائر اور پرشین امپائر تھا. ایک دم یہ دنیا کے اوپر جو حاوی ہوئے ہیں, یہ ایک دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا یونیک فینومینا ہے جس کو لوگوں نے اسٹڈی نہیں کیا. کیونکہ وہ مغرب تو نہیں اسٹڈی کرے گا اس کو, کیونکہ ان کا تو انٹرسٹ نہیں ہے. کہ وہی عرب تھے, وہ ایک دم کنورٹ ہو گئے اور مدینہ ہجرت کی تھی 622 میں. 636 یعنی 13 سال کے بعد اور 14 سال کے بعد 2 سپر پاورز ان کے سامنے گر چکی تھی, وداؤٹ اینی انوویشنز اینی تھنگ. تو وہ ایک فینومینا ہے, اس لیے قرآن ہمیں کہتی ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. سو اصل میں ہی از دا رول ماڈل. جو دنیا میں ملک وہ چیزیں اڈاپٹ کرے گا وہ اوپر چلا جائے گا. جو بھی قوم وہ پرنسپلز پہ چلے گی وہ اوپر آ جائے گی.